السلام علیکم تمام دوستوں کو حکیم نظاماڼي کا سلام قبول ہو. دوستوں آج میں وہیں آپ کو آج کل میں تقریباً وہیں پہ بناتا ہوں جہاں پہ کچھ مجھے خاص جڑی بوٹیوں کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے یا وہاں سے مجھے جڑی بوٹی اٹھانی ہے تو وہاں پہ ہی سے میں یہ تقریباً کام اپنا ویڈیو بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں. تو آج میرے ہاتھ میں یعنی تما کہتے ہیں یا حنظل اور سندھی میں اس کو ٹو کہتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے اور اس کی بہت سے فوائد ہیں حکمت میں. تو حکمت کے حساب سے سندھی میں اس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ ٹو حکمت جو روح، یعنی جو حنظل ہے وہ حکمت کی روح ہوتی ہے. تو اس سے بڑھ کر جو اس کا محاورہ اور اس کی افاظت کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکمت کے بارے میں اس کے کتنے فوائد ہیں. ابھی میرے پیچھے اس کے بہت ساری اس کی جو ہے نا وہ پودے یا بیلیں کھڑی ہیں جس میں ابھی یہ یعنی برساتوں سے پہلے بارش ابھی نہیں ہوئی ہے. آج کی ویڈیو ہے تو اس حوالے سے تو یہ میں نے ڈھونڈے ہیں، کچھ ڈھونڈ کے رکھے تو آپ کے سامنے کچھ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو تمے کے یا حنظل کے بہت سارے فوائد ہیں جس میں بہت سارے فوائدوں میں تو آپ تو بے شمار اس کے فائدے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ کس طریقے سے کس فہم اور کس حکمت سے اس کو ہمیں یوز کرنا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کسی تجربے کار بندے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس پہ اپنا تجربہ یا اپنی باتیں جو کر چکا ہو اس کے. تو بغیر جو ہے نا وہ تحقیق یا بغیر تجربے کے کبھی بھی اس کو نا وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ کسی حد تک یعنی زہر قاتل تو نہیں ہے مگر اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں اپنی جگہ پہ. اگر آپ ڈائریکٹلی ایسے یوز کرتے ہیں جس طریقے سے عام لوگ کبھی کبھی کر لیتے ہیں تو یہ سخت جو ہے نا وہ قبض کا ہے، یعنی تھوڑا سا اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ قبضی کو ختم کرتا ہے مگر آنتوں میں بہت شدید قسم کی مروڑ بھی پیدا کرتا ہے. تو حکمت کے جو مشاہدات یا جو تجربات ہوتے ہیں یا جو اس کو نقصہ جات کو بنانے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کا جو ہے نا متبادل اس کا توڑ ڈال کے پھر اس کے نقصہ جات بنا کے پھر یوز کرتے ہیں. اچھا، اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس کو یوز کرواتے ہیں. تقریباً ہوا بہت تیز ہے، شاید میری آواز آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہو تو معذرت. تو بہت سارے شوگر کے مریض اس کو بہت سارے شوگر اور بواسیر کے مریض جو ہے نا وہ اس کو بہت سارے اس کی تلاش میں یا اس کے نسخے اس میں بہت سارے بنتے ہیں. شوگر میں اس کا رزلٹ بھی بہترین رزلٹ ہے. شوگر کے اندر اگر اس کا فارمولہ جس طریقے سے تجویز کر کے اس کو بنا کے آپ استعمال کریں تو بہترین نتائج کا یہ حامل ہے. بعض اوقات بہت سارے ٹوٹکے ہیں جس میں آپ جو چنے ہیں وہ اس میں ڈال کے لوگ جو ہے نا خشک کرتے ہیں. جب حنظل خشک ہو جاتا ہے پھر وہ چنے پیس کر وہ بھی شوگر میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ڈال کے حنظل میں، جیسے آنکھوں کے لیے سرما جو ہے نا وہ سیاہ سرما ہے وہ بھی اس میں بڑا جو یہ تو ابھی کچا ہے، جب یہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے تو اس میں ڈال کے جب یہ حنظل خشک ہو جاتا ہے تما یا تو وہ خشک ہو جاتا ہے پھر وہ جو سرما ہے وہ نکال کے اس کا سرما بنا کے وہ پیس کے پھر آنکھوں میں ڈالتے ہیں. اس کے بھی اپنے فوائد ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے جو مصفی خون تو ہے اپنی جگہ پہ، اور تقریباً ایسی ادویات جو ہوتی ہیں نا وہ مصفی خون ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ دائمی قبض میں بھی کام کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور جیسے نزلہ، پرانا نزلہ ہوتا ہے جس میں پسینے سے بدبو آتی ہے یا منہ سے بدبو آتی ہے یا ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. نزلے کے بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. جیسے پاؤں میں نزلہ ہو جاتا ہے تو جراب وغیرہ پہننے سے یا بند بوٹ پہننے سے بدبو آ جاتی ہے. تو اس میں بھی اس کے فارمولے کے یعنی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں.
مگر یہ آپ خود بخود جو ہے نا وہ کبھی بھی جو حکمہ کرام ہے وہ تو بنا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے طریقے پہ اس کو بنا کے کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ پھر آپ کو تھوڑی سی شکایت کا اور آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بغیر تجربے کے آپ استعمال کریں گے، بغیر تجربے کے اگر پسا کے اس کو آپ یوز کریں گے تو اس کے پھر آپ کو آنتوں پہ اور معدے پہ اس کے برے اثر پڑتے ہیں۔ تو اس کے جیسے ہم کوئی سبزی بناتے ہیں نا تو اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ وہ اس کے مسالے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ ایسی جڑی بوٹی ہے، ایسی مؤثر جڑی بوٹی ہے جس کو بنانے کا عمل ہونا چاہیے۔ ایسے جس طریقے سے ہم کریلا بناتے ہیں، کریلے کو اگر بنانے کا طریقہ نہیں ہے تو وہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا اور اس کے فائدے بھی اپنی جگہ پہ مگر استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ایسی بہت ساری نقصہ جات کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت اہمیت کی تقریباً چیز ہے جسے ہم تقریباً استعمال میں لاتے نہیں ہیں۔ فام کی اور لاشعوری کی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے عام لوگ جو ہے نا وہ اس کو تو اس کے اچھا جو ہمارے حکمہ کرام ہیں نا وہ بھی زیادہ تر اس کو جس طریقے سے اس کو بنانا چاہیے وہ نہیں اس طریقے سے بنایا جاتا، کیونکہ اس کو مدبر کرنے کی بہت ساری ترکیبات ہیں اور اس کو بہت ساری اور بھی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے اس کے متبع جو ادویات ہوتی ہیں وہ مکس کر کے اس کا پھر فارمولے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ شوگر میں اور بواسیر میں اور ایسے امراض میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اچھا اس کی جڑ جو ہے نا حنظل کی جو جڑ ہے وہ جو دانتوں کے مسوڑوں کے جو گوشت بڑھ جاتا ہے، مسوڑوں کا اگر گوشت بڑھ جائے تو اس کا مسواک کرنے سے 100% رزلٹ ملتا ہے۔ میں نے بہت بارہ استعمال کروایا مریضوں کو، تو انہوں نے بہت سارے علاج کروائے مگر اس سے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جس طریقے سے فائدہ ہوا۔ تو حنظل کی جڑ ہے یا حنظل کا پھل ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اچھا جڑ جو ہے اس کی کینسر کے کچھ نقصہ جات میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس طریقے سے یہ بہت سی ایک اچھی چیز ہے جسے ہمیں اس کی تحقیق اور اس کو یوز کرنا چاہیے شوگر میں، خصوصاً شوگر کے امراض میں، اور جو پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا بہترین رزلٹ ہے، اور اس کے علاوہ بواسیر میں اس کا اچھا رزلٹ، دائمی قبض میں اچھا زبردست رزلٹ۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہی شکایت ہے جن کو پسینے کا نزلہ ہوتا ہے یا کبھی نزلے کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو ان سارے نزلوں میں اس کا فارمولہ جو ہے نا وہ بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ آپ اس کو فارمولہ بنا کے اور آپ سے نہ تو میرے خیال میں آپ نئے ہیں تو نہیں بنائیں، وہ حکمہ سے گھرائیں، آپ کو جو اعتماد والا حکمہ کرام ہو اس سے منگوا سکتے ہیں، ورنہ میرا واٹس ایپ آپ کے ویڈیو پہ شو کرے گا، اس کے بذریعہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ چھوٹی سی بات کے ساتھ اللہ حافظ۔